السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے۔ سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے فلسطین کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور جو لوگ اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کے تعلق سے میں مذمت کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اور سب سے زیادہ پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ لوگ تحقیق کے لیے غیر مسلم اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اس صورتحال سے انتہا پسند یہود و نصارہ حد درجہ پریشان ہیں، اور وہ اسلام کے روک تھام کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے روز اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے یہ حیلے بہانے تراشتے ہیں یہ یہود و نصارہ۔ کبھی اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، تو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی مساجد پر، بیت المقدس پر حملے کرتے ہیں، تو کہیں معصوم بچوں پر جو ہے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں تو حملے کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اہل اسلام کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو ہی رہا ہے الحمدللہ۔ چند دنوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ کلمات بول رہے تھے، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خونی پیرا۔ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلامی تعلیمات سراسر امن و سلامتی کے منافع، جبکہ یہ بات صرف اور صرف ایک تہمت ہے، حقیقت تک کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کے آئینے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلامی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دونوں کا دیگر مذاہب میں اہل مغرب کے کردار کے ساتھ تقابل کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی امن و سلامتی کا دین لے کر آئے۔ جہاں ساری زندگی اللہ کے زمین پر امن و سلامتی کے لیے کوشاں رہے، دہشت گردی، بدامنی، وحشت ناکی اور درندگی کے تمام خاتمے کے لیے سر کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے لیے ایسے اصول واضح فرما دیا کہ دنیا کی کسی بھی مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا، جبکہ یہ غیر مسلم اور اہل مغرب کروڑوں انسان، لاکھوں مسلمان کے قاتل ہیں، آج تک ان کے وجود سے نہا خون اور اس کی بو نظر آ رہی ہے۔ یہ دہشت گرد کہنے والے یہود و نصارہ خود جو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ اپنے ہی دین کی طرف، اپنے ہی مذاہب کی طرف، اپنے ہی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھ کروڑوں انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم جنگ جو یہود و نصارہ نے کی، جہاں مجموعی طور پر تقریباً 5 کروڑ کے قریب انسان ہلاک ہوئے۔ جاپان کے شہر میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر دونوں شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس یہود و نصارہ نے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہند میں انگریزوں نے 27,000 مسلمانوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے علاوہ 7 دن تک سر عام مسلمانوں کا قتل ہوتا رہا جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ 1918 میں جب پاکستان پر ان غیر مسلموں نے قبضہ کیا اور وہاں کی تمام مساجد اور دینی اداروں کو تہس نہس کر دیا اور قتل کر دیا، قتل و غارت کے حوالے سے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1992 میں اپریل تا ستمبر 6 مہینے میں
بوسینیا میں کم و بیش 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ہزاروں گھروں کو لوٹا گیا، ان کی خواتین کی آبرو ریزی کی گئی۔ 2001 میں 17 اکتوبر سے لے کر 12 نومبر تک تقریباً 35 دنوں میں امریکہ نے افغانستان کے اندر اس قدر قتل و غارت اور خون ریزی کی کہ 90,000 سے زائد بے گناہ مسلمان مرد عورت معصوم بچے کو شہید کر دیا۔ اسی طرح چند سال قبل عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، لبنان میں، برما میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیے۔ یہ امریکہ یہود و نصارہ کی ایک پالیسی ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ 1995 سے لے کر اب تک تقریباً یہ امریکہ نے 216 مرتبہ بین الاقوامین کے معاہدات کے خلاف ورزی کر چکا ہے اور 20 ممالک کے ساتھ یہ جنگ لڑ چکا ہے۔ اور حال ہی میں اسی رمضان میں 27 رمضان کے شب کو فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل نے جو حملے کیے جس سے ہزاروں مسلمان زخمی اور سینکڑوں مسلمان جو ہے شہید ہو گئے۔ اب آپ بتائیے دہشت گردی کون ہے؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ زمین پر فساد کون پھیلا رہا ہے؟ کون ہے جو ایک ایک جنگ میں لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کا شہید کر رہا ہے؟ کیا یہ واضح نظر نہیں آتا کہ انگریز یہود و نصارہ غیر مسلم انسانیت کے قاتل ہے اور اپنی حکومت کے تحت گنڈا گردی کے راج کے لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کا قتل کیا، جبکہ دین اسلام امن اور دائی اور مال و جان کا محافظ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا، تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب بتائیے کہ پوری انسانیت کو کون قتل کر رہا ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے جو اسلام نے بتایا کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اسلام ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے رہا ہے۔ یہ اسرائیل جو فلسطین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر میزائل داغ کر میزائل بھیج کر میزائل سے جو اڑا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بزدلانہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انسانیت کا قتل نہیں کرے۔ تمام ممالک مل کر اسرائیل اور فلسطین کا، اسرائیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، بالخصوص تمام مسلمان ممالک جو ہے اسرائیلوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ انسانیت کو وہ قتل کر رہا ہے اور اس میں تمام انسانوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہے کہ انسانیت کو قتل کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ اس رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے اعمال کو صحیح کرے اور اپنے اس رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور دعا کرے کہ الہ العالمین اس رمضان کے مہینے میں، مقدس مہینے میں، مقدس رات میں، مقدس شب میں جو اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، الہ العالمین ان اسرائیلوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک ہی ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہتھیار ہمارے پاس ہے، دعا ہے۔ اس رب کے بارگاہ میں ہم دعا کریں تاکہ ان اسرائیلوں کو اللہ رب العالمین، دہشت گردوں کو جو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، انسانیت کو ختم کر رہے ہیں، اللہ اس کو ختم کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو زمین میں طاقت دی، قوت دی، اسرائیلو سن لو، فرعون کو اللہ نے طاقت دی، حامان کو طاقت دی، قوت دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ لہٰذا اپنی طاقت پر، اپنے قوت پر گھمنڈ کرنے والوں سے باز آ جاؤ، ورنہ وہ رب تمہیں برے انجام تک پہنچا دے گا اور تاریخ میں ایسے واقعات ہوں گے جو ثبت کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میں مسلمانوں سے، حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ تمام حکومت، تمام لوگ مل کر جو انسانیت کا قتل کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرے، اس کی مذمت کرے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو ان ایام میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔